جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ اردو کے زیر اہتمام اس سلسلے کا یہ پروگرام ہے جس میں ہم اپنے اکابرین سے ایک سوال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سوال کا سلسلہ جو ہے یہ ذرا طویل ہوگا. ایک ایک سوال کر کے ہم جناب افتخار عارف صاحب سے بہت سی باتیں پوچھیں گے، اور اس کا ایک ریفرنس جو ہے وہ جناب شمس الرحمان فاروقی کا ایک مضمون ہے جو انہوں نے شاعری کا ابتدائی سبق کے حوالے سے اپنی کتاب میں شامل کیا. تو اس پر کچھ بات جناب افتخار عارف صاحب سے کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ. ظاہر ہے میں تھوڑا بہت تعارف بھی کرواتا ہوں، لیکن آپ کا تعارف، آپ کا صرف موجود ہونا جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا تعارف ہے، اور بہت محبت آپ کی، آپ نے وقت عنایت فرمایا. یہ میرے اپنے استفسارات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے، کیونکہ بات ایسی ہے جو شاعری کی ہے، اور ہم آپ سے شعر سنتے ہیں، آپ کا بنایا ہوا کام جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے چیزیں آرٹ کی بنتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں بات کرنا بھی جو ہے وہ بھی مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ مجھے صحبت آپ کی میسر رہی نمل میں بھی، اس کے علاوہ بھی آپ مہربانی فرماتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے ابتدائی میں عرض کیا، شمس الرحمان فاروقی صاحب نے بھی، آپ جانتے ہیں، آپ نے اس پہ لکھا بھی شب خون میں کہ انہوں نے مضمون لکھا کہ شاعری کا ابتدائی سبق ہے، اور کچھ بنیادی باتیں جملوں کی شکل میں وہاں پہ کی ہیں. تو اس مضمون کو تو صرف ایک ریفرنس کے طور پہ، تاکہ ایک باتیں ترتیب میں آ جائیں، نہ ان سے کوئی موافقت کی کوئی ضرورت ہے، نہ ان کے کسی اختلاف کی ضرورت ہے. پہلی بات جو انہوں نے کی ہے، 8 حصے اس مضمون کے انہوں نے بنائے، اور پہلی بات سر انہوں نے یہ کی ہے کہ جو موزونیت ہے وہ ناموزونیت سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزن کو شاعری کی ایک قدر کے طور پر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شے وزن میں ہو تو وہ بہتر ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے ہماری جو کلاسیکی اصناف ہیں وہ تو ہیں وزن میں. تو اور آگے چل کے اس کے ایک تفصیل میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ نثری نظم میں چونکہ موزونیت ہوتی ہے اس لیے وہ نثر سے بہتر ہے. تو اس پہ آپ فرمائیے کہ کیا یعنی بنیادی قدر ہے وزن یا موزونیت شاعری کی؟ شمس الرحمان فاروقی ہمارے ان بے مثال لوگوں میں ہیں جنہوں نے بہت لکھا ہے، اور ادب کے مختلف اصناف میں بہت تخلیقی کام کیے ہیں، اور اس طرح کے لوگ اردو ادب کی تاریخ میں بہت کم ہیں. جی. اور ایسے لوگ جب کوئی بات کہیں تو ان پر توجہ دینی چاہیے، اور فوری طور پر اس کی تردید کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ساری زندگی شمس الرحمان فاروقی کی ادب میں گزری ہے، فنا فی الادب افراد میں وہ تھے، اور مجھے ان سے کم 50 سال کی نیاز مندی کی سعادت میسر آئی. ایک تعلق بھی آپ کا، ہم شمس العلماء کہتے تھے، اور ہم سے وہ بھی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی، اور ماشاءاللہ اب بچے بھی لحاظ کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں. بہت ہی صاحب منزلت ہیں دونوں بیٹیاں بھی ان کی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں اب میں اپنی تفہیم کے مطابق عرض کروں گا. میں اس میں آپ لوگوں کا تعلق، آپ تو ماشاءاللہ تخلیقی آدمی ہیں مگر درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تو آپ کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں، اور آپ کی ترجیحات ذرا مختلف ہوتی ہیں. طالب علموں کو سمجھانے کے لیے 100 طرح کی باتیں 100 طرح سے کہنی پڑتی ہیں. لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے ایک ان کے گہرے مطالعے کی سمجھیے کا نچوڑ ہے کہ شاعری میں جو ہم نے پڑھا ہے، اور یعنی بزرگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور بہت ہی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ شاعری کی بنیاد میں موسیقی کو بہت دخل ہے، اور لہن کو بہت دخل ہے، اور آہنگ کو بہت دخل ہے. بلکہ شروع میں جو
کتابیں لکھی جاتی تھیں شعریات کے حوالے سے، اس میں لکھا ہی جاتا تھا کہ شاعری کلام موضوع جی بالکل ایسے کو کہتے جی ہیں۔ جی ایسے اب وہ کلام موضوع کی بنیاد آہنگ ہوتی تھی اور اس کا لحن ہوتا تھا، اور وہ موسیقی جو تھی اصوات کا در و بست اور الفاظ کی ترتیب اسی سے ظہور میں آتی تھی، اور اسی سے اس کا وزن قائم ہوتا تھا، اس کی بحر وضع کی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ نثر میں بھی ایک آہنگ ہوتا ہے، اور ہمارے دوست اور شمس الرحمان کے بہت عزیز دوست ساقی فاروقی یہ کہا کرتے تھے کہ جو نصیحت میں سانس کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے، اور یہ جو خیال ہوتا ہے کہ جو چیز نثر میں لکھ دی جاتی ہے وہ نثری شاعری ہو جاتی ہے، وہ شعر کے نثری نظم کے زمرے میں آئے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیونکہ نثری نظم میں اب تو خیر بہت اچھے لکھنے والے سامنے آئے ہیں اور ان کی کتابیں سامنے آئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات نثر میں لکھ دی گئی تو بس وہ اگر شاعری ہو گئی، اس کو شعر کی طرح سے لکھ دیا گیا تو وہ شاعری ہو گئی۔ اچھا، نثری نظم پیراگراف کی صورت میں جو پرانے فرانسیسی شروع کے جو لوگ ہیں نثری نظم والے لوگ ہیں، مثلا رامو کی جو ایلیمینیشن ہے بس کیجیے، اگر آپ اس پہ ایک نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پیرے بنے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے پیراگراف کی جیسے نثر لکھتے ہیں جی ہاں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ میں نے کہیں ایک فضول سی بات مزاحاً کہی تھی کہ شاعری کے مقابلے میں نثر لکھنا، اچھی نثر لکھنا نسبتاً آسان ہے، اس لیے کہ اس میں تو بس لکھنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو نثر، اب دیکھیے جیسے اب ہمارے قمر جمیل تھے، احمد ہمیش تھے، ہمارے یوسف کامران تھے، ہمارا ذیشان صاحب، نسیم انجم بھٹی تھی، ہماری عذر عباس ہے، جیسے ہماری تنویر انجم ہیں، ثروت حسین ہے، ان کی آپ نثری نظمیں دیکھیے تو جو نمایاں جو لوگ مجھے جو لوگ لگتے ہیں، یعنی میں اس زمانے کے شعراء میں، شاعرات میں نسیم انجم بھٹی بہت اچھی نثری نظم لکھی، کشور ناہی صاحبہ نے بھی نثری نظم لکھی، یوسف کامران نے بہت اچھی نثری نظم لکھی، جاوید شاہین نے بہت اچھی نثری نظم لکھی، اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ساقی فاروقی نے بھی اس طرف توجہ دی، اور کچھ ان کے تحفظات تھے اور وہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جناب۔ تو یہ بالکل شمس الرحمان فاروقی بالکل درست کہتے ہیں کہ یعنی پہلے اب طرح طرح کی باتیں اور مشغافیاں کی گئیں پہلے بھی، یعنی مثلاً بعض ایسے لوگوں سے انتصاب کہہ دیا گیا کہ بھائی جو وید ہے وہ تو شلوک میں لکھا گیا ہے، تو اس میں تو مثلاً فرض کیجئے رگ وید ہے تو اس کی عبارت جو ہے وہ سنسکرت سے کہا جاتا ہے نا، کہ تو اس کی عبارت تو اب جیسے رگ وید کا ایک شلوک ہے جس میں انہوں نے تخلیق کائنات کے بارے میں کہا کہ جو ایک تو پربرہم ہوتے ہیں، یعنی ذات واجب جسے ہم اپنی سمجھ کے لیے کہہ دیں کہ جو، اور ذات واجب جب خالق کائنات ہوتا ہے
تو وہ برہما ہوتا ہے، اور جب رب کائنات ہوتا ہے تب وہ وشنو ہوتا ہے، اور جب وہ یعنی فنا کی طرف لے جائے گا دنیا کو اور تب کرے گا تو اس کو اختتام اس کا کرے گا، مکمل اس کو کرے گا، ایسے کر لیجیے اس دائرے کو، تو وہ شنکر یا مہیش ہوتا ہے۔ تو برہما وشنو مہیش یہ تین ٹرینٹی ہے۔ لیکن برہما جب خلق کرتے ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ برہمڑو مکھ ماسیل، یہ جو برہمن ہیں یہ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ برہمڑو مکھ ماسیل باہو راجنیہ کرتا، اور یہ جو چھتری ہیں راجا وغیرہ اور جو یہ سب ان کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ارددس سے ید ویشیا، اور یہ جو ویشیہ ہیں یہ ان کے جانگوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودو پدابھیام اجایت، کہ اور یہ جو شود ہیں یہ ان کے قدموں سے پیدا ہوئے۔ اچھا یہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو اس کا یعنی تذکرتاً اب وہ اپنا یعنی ہدف بیان کرتے ہوئے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین سے جو منسوب ہے وہ جو ہے وہ نثری نظم کا ایک نمونہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو عرب میں خطاب اور خطابت جو بولتے ہیں ظاہر ہے اس میں ایک طریقہ ہے بولنے کا، خطابت کا ایک لحن ہے وہ ظاہر اس میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، آپ اپنی رجب علی بیگ سرور وغیرہ کی جو نثر ہے اس میں دیکھیں تو شاعرانہ نثر کا ایک باقاعدہ روایت ہے۔ جی ہاں، لحن ہے اس میں، وہ تو وہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی۔ اب جہاں یہ جو آپ نے جس دور کا ذکر کیا مقفع مسجل لکھنا جو تھا یہ ایک طریقہ ہے نثر لکھنے کا۔ اور سوال جو سر وہ یہ ہے، یعنی نہ تو فاروق صاحب سے اختلاف کا کوئی معاملہ ہے، ظاہر انہوں نے بات کی ہے تو اصل میں تو اس کو اندر سے سمجھنے کی کوشش ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں، یہ بات جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ فرمائیے اصل میں آہنگ جو ہے، جیسے آپ نے کہا وہ بہت بنیادی بات ہے کہ جب صوت جو ہے وہ ایک خاص تکرار کے ساتھ ایک خاص وقفے کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے تو اس سے آہنگ بنتا ہے اور اس کا تعلق آواز کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، دیکھیے جو اصوات ہیں، جی آپ ماشاءاللہ خود شاعر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بعض اصوات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی یہ کریز اصوات ہیں، اور بعض اصوات ہیں جو میٹھی ہیں، نرم ہیں، اور اس کو اچھا ساری دنیا میں ہے جیسے، اور میں اس کی ایسے ہی فوری طور پر کیونکہ مجھے جو یاد آتا جاتا ہے اب وہ میں لام میم نون ہے مثلاً، ہے نا، نرمک نرمک نسیم بو خزن میں خزت، ہے نا، یا قانی کا جو بہت ہی مشہور عالم قصیدہ ہے، درین بہار دل نشین گشت خاک امبرین زمن ربودہ عقل الدین نگارہ۔ اب یہ جو نون کی جو تکرار ہے یہ اچھا پھر ایک اور طرف یہ تو تجنیس صوتی وغیرہ کہا جاتا ہے جس کو ہمارے، مگر یہی کراہیت بھی پیدا کرتی ہے، تنافر جسے کہتے ہیں، تنافر صوتی۔ دیکھیے اتنا بڑا شعر جو ہے وہ نکلوا دیا غالب سے پاپایا، ہے نا، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشہ پاپایا۔ اس پہ بھی بات ہے کہ وہ جو راز مکتوب بے ربطی عنوان سمجھا، مکتوب بے ربطی اس کو رکھ لیتا ہے اور پاپایا کو نکال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا ذوق ہے کہ کون سی یہ بڑے شعراء جو ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اندر سے یہ لفظ اسی طریقے سے آتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نارنگ، گاف کی تکرار ہے جی۔ اچھا وہ گنبد کی گونج بھی اس میں شامل ہے، گنبد آبگی نارنگ ایسا لکھ دیا ہے ٹکڑا پورا کا پورا، ہے نا گنبد۔ اچھا اب کہا گیا کہ دیکھیے یہ جو آوازیں ہیں اومکاری آوازیں جنہیں ہم کہتے ہیں، چھڑ یہ سب جو ہیں یہ اڑے کرخت ہیں، بڑا شاعر ہے ان کو چھوتا ہے ریشم کر دیتا ہے۔
لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا لال بدخشاں لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ چھو بھی چھ بھی آیا اڑے بھی آیا گاف بھی آیا اور سب کچھ آ گیا. لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا. یعنی جن جن کو آپ پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہے تھے وہ آپ نے بڑا ہاتھ اس نے چھوا اور اس کو ملائم کر دیا, نرم کر دیا, میٹھا کر دیا, ملائم کر دیا. تو یہ جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب نشست جو ہے, آواز کی نشست جو ہے کہ وہ کون سی آواز کے بعد آ رہی ہے, اس کا تعلق ہے آہنگ کے ساتھ. جی دروبست جو ہمارے یہاں دروبست کے ایک اور بھی معنی ہے, مگر دروبست کے یہ بھی معنی ہے کہ جو نشست ہے اس کی نشست کس کے بعد کون سا حرف کے بعد کون سا. میں نے ایک مسئلہ لکھا, میری فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا. ایک خواب دلاویز کی نسبت سے ملا کیا جز در بدری اس در دولت سے ملا. کیا بات کیا بات دیکھیں, جز در بدری اس در دولت سے ملا کیا. اچھا اب کیا ہے کہ یہ میں نے ظاہر سوچ کے تو نہیں کہا, سوچ کے تو لکھا. ہاں وہ تو ابھی میں کسی سے کہہ رہا, دیکھیے جناب سید سلام اللہ علیہ کی جو منقبت کہیے اس کو مثنوی میں اقبال نے لکھی, اس میں لکھا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست, رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ. کیا بات کیا بات ہے. پہلے مسئلے میں پاس لکھا, اس پاس کو ادھر اور دوسرے مسئلے میں پاس لکھا, دونوں جداگانہ. رشتہ آئین حق زنجیر پاست, کیا بات, پاس سے فرمانے جناب مصطفیٰ. جہاں پہ چھوڑا ہے پہلا مسئلہ وہیں سے دوسرا اٹھایا ہے. یہ اچھا کیا ہوتا ہے اقبال کا یہ چیزیں بہت, میں صرف آپ سے یہ کہوں کہ جو بڑے شعراء ہیں ہم انہیں کچھ سرسری گزر جاتے ہیں, یہ ایسے ہی عظیم نہیں ہیں, ہم ان کا فکر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں نا سر. وہ تو ہے ہی, وہ بھی ڈھونڈنے یعنی ویسے تو ہے ہی, کیا حرج ہے. مگر جو شاعر کا جو ہنر ہے, دیکھیے آپ سے کیا آپ سب جانتے ہیں یہ بات, ردیف جو ہے وہ سہارے کے لیے آتی ہے نا. ایسے ردیف کا تو مطلب ہی ہوتا ہے, اب نوجوان آپ کے دوست ہمارے سن رہے ہوں گے تو عربی میں جب اونٹ پر سواری ہو رہی ہوتی تھی تو ناقہ سوار کے پیچھے, اصل سوار کے پیچھے ایک شخص پیچھے بیٹھتا تھا اور وہ اس کی کمر کو تھامتا تھا, جو اونٹ کی رفتار میں ہچکولوں کے ساتھ ساتھ اس کو سہارتا تھا, اس کے گویا نشو و فراز کو. تو اس کو ردیف کہتے تھے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سفر فرماتے تھے تو اپنے بعض ایسے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو سعادت میسر آتی تھی جو جن سے حضور باتیں کر سکتے ہو. تو اکثر و بیشتر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے, ان کو ردافت نبویہ ایک منصب سمجھا جاتا تھا کہ وہ حضور کے ساتھ, تو وہ سہارتے تھے. اچھا اقبال ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ردیف غیر مردف, میں نے فارسی میں بھی ایک دفعہ رجوع کر کے دیکھا, مجھے تو نہیں آتی زبان, لیکن میں نے رجوع کر کے دیکھا تو کوئی شاعر غیر مردف اتنا نہیں لکھتا جتنا اقبال لکھتے ہیں. بنیادی طور پہ تو عربی کی روایت ہے نا, عربی میں تو ردیف نہیں ہے نا. وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں, خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں. جی سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشیرت کی زد میں ہے گردون. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, یہ خود فراخی افلاک میں ہے خارو زبون. کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو یہ جو اعجاز ہے, یہ جو معجز نمائی ہے, یہ اقبال کی ہاں ہمارے ہاں یعنی اتنی سی گنجائش میں اتنا بڑا آہنگ پیدا کر دیں. کیا بات, تھوڑی سی گنجائش ہے. جی ہاں, میں آپ کیا گنجائش کریں, اور کیا
کیسا دیکھیے جہاں دیکھیے جہاں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اور یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم دمادم صدائے کیا کیا بات کدھر میں سے کو لے کر کدھر لے کر تمام کیا ہے کہ آ رہی ہے دمادم گونج سنائی دیتی ہے جس کی نوبت کی صدا سے جن کی نوبت کی صدا سے گونجتے تھے آسمان نوبت کی صدا سے گونجتے تھے آسمان دم بخود ہیں مقبروں میں ہوں نہ ہاں کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے نا کیا بات ہے. نوبت کی صدا سے گونجتے تھے یار. تو یہ جو اکابرین جو ہمارے تھے ان کو اس طریقے سے خاص طور پر میں تو کیونکہ جیسے انیس ہیں فرض کیجیے مصرع جو ہے کہ فرسوں کے قدم بڑھیں کیا اچھا مونس کا مصرع ہے فرسوں کے قبل کیا دیر ہے ادھر سے تو بڑھو تم تو ہم بڑھیں کیا بات کیا بات. اچھا یہ جو صوت کا استعمال تو اگر شاعر کو اصوات کا استعمال کرنا دیکھیے ہمیں بچپن پڑھایا تھا کہ تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا کہ کسی جگہ شبنم استعمال ہوا کہیں اوس استعمال ہوا کہیں شبنم استعمال ہوا کہیں اوس استعمال ہوا. اچھا ایسے ایک ہی اس میں مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کرا شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا. کیا ہاں کیا شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا حریروں پر نیا ہو جا گزر جا بن کے سیل تندروں کو گزشتہ راہ میں آئے نغمہ ہو جا ہے نا. اب دیکھیے دونوں ایک ہی بات میں ایسے اور کیا کہ یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے آواز بھی آواز بتا رہی ہے حریروں پر نیا ہو جا. ہاں شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا گزریا بن کے سیل تندروں کو بیا شرمندہ ہے ساحل چل کر بے قرار ہو جاتا. اچھا کیا کہ فولاد ہے مومن رزم حق و باطل ہو رزم حق و باطل ہو تو وہ حلقہ آرند بریشم کی طرح نرم بریشم کی طرح نرم کر کے دکھا دیا ہے نا. وہ حلقہ آرا تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے کیا بات. تو یہ جو ہے یہ جو جہاں شکو ہے وہاں اصوات اور ہیں جہاں اس میں سر ہم دیکھیں نا ہم عروج کو ہم جانتے ہیں یعنی جب یہ نظمیں یہ شاعری پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ ہے کہ کس وزن پہ شعر آئے گا تو ہم اس وزن پہ لے جاتے ہیں لفظ کو اور شاعر اسی وزن پر رکھتا ہے. لیکن اگر آپ یہ شرط اٹھا دیتے ہیں یہ جو عروضی آہنگ والی شرط ہے تو پھر اس کو دیکھنے کا یا ناپنے کا کوئی خارجی پیمانہ جس طرح مثلا ہم ان مصروں کو پڑھ رہے ہیں کیا جو نثری نظم ہے اس میں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں آہنگ بھی ہوگا موزونیت یا جو کچھ بھی ہے وہ ہے تو کیا اس کو پڑھنے کا کچھ ایسا لہن کوئی طریقہ کوئی ایسی شاید دریافت کی گئی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ نثر سے مختلف ایک شے ہے. ایک اور بات ڈاکٹر صاحب بہت اہم ہے کہ عروض اور اوزان اور بحور یہ سب تو شاعری کے بعد وجود میں آئے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے. پہلے بڑوں نے کچھ کام کر لیا ہوگا. یہ تو صرف نام رکھے گئے نا بعد میں ان چیزوں کے دریافت کر کے چیز تو پہلے موجود ہے اس میں وزن تھا تو تبھی اس کا نام رکھا گیا نا. پھر یہ بات ایسے آئی. ایسے. اچھا اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیسے آ جاتی ہے آنکھوں میں یہ کاجل کی لکیر یہ بتانا میرے بس کا کام نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. جب میری جوانی کا زمانہ تھا تو ایک یہ سمجھیے 60 کی دہائی میں یہ بات
مغرب سے آئی تھی کہ بھئی شاعری یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں اور شاعری یہ ہے. تو شاعری یہ ہے میں کسی نے کہا کہ جو اخبار کو جگہ جگہ سے پورے اخبار کو کاٹیں اور اس کو کسی جگہ پر چپکا دیں پیش کر دیں تو وہ آپ اس کو آپ شعر کہتے ہیں. اچھا اب ہم اس پہ دیکھیے آپ نے بھی مسکرائے, آپ بھی, میں بھی اندر سے مسکرا رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے میں ایک دفعہ گیا تو ایک تقریب میں تو ایک فرانسیسی شاعر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں شاعری کا یہ جو طریقہ ہے لکھا ہوا یہ جو ہے یہ محل نظر ہے, اصل شاعری کچھ اور ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے لندن کے بڑے انسٹیٹیوٹ میں تھا وہاں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ سب تصویریں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی آواز ہے, ٹھیک ہے, تو میں تصویر دکھاؤں گا, آپ آواز محسوس کریں, ٹھیک ہے, اور یہ جو عمل ہوگا یہ شعر کا عمل ہوگا. تو اب مثلا انہوں نے ایک جو ہے جھرنا اوپر سے گرتا ہوا تصویر دکھایا اور آواز آپ نے خود اپنے اندر سے اور آواز اپنے اندر سے آپ نے محسوس کروائی, اس کی محسوس کروائی. جو انہوں نے دکھایا کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, دو گاڑیوں کا ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا, وہ تصویر سامنے انہوں نے وہ دکھائی, فلم جو تھی وہ دکھا رہے تھے سامنے, اور آپ کے اندر سے نکلی اور آواز اپنے اندر سے, تو کہتے یہ شعر ہے. اچھا اب یہ جو تعبیریں ہیں کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس اپنی تخلیق کو چاہے جو کہے. ایسے بالکل بالکل. ابھی دیکھیے تخلیق کار کا کلیم ہے نا وہ, جیسے ابھی آپ کو یاد ہوگا, آپ تشریف فرما تھے وہاں, تحسین فراقی صاحب کی کتاب کی تقریب پیام مشرق میں جو تھی تو وہ گفتگو ہو رہی تھی 2 بیتیوں کی. اچھا جو حضرت بابا طاہر عریا کی جو 2 بیتیاں ہیں ہمارے چاروں مصرے جو ہیں وہ ایک وزن میں کیا ہے, مفاعل مفاعل فعول, یا ایک وزن یہی ہے رباعی والا کہ ہزاراں بار با فطرت نشستم بہو پیوستم و از خود گسستم ولیکن سرگزشتم ان 2 حرف است تراشیدم پرستیدم شکستم, ہے نا. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں ربائی. تو میں نے یہ اس دن ہی کہا لگا ایک بار اس کو ربائی کہہ رہے ہیں تو بس وہ ربائی ہے. ایسے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ربائی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ربائی ہے, ربائی 4 میں سے 4 مصروں کو ربا کہہ رہے ہیں, ربا کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا بس. اچھا ان کا کہا کافی ہے, ٹھیک. اچھا فرض کیجئے کہ قمر جمیل ہم کے آرائش فن جانتے ہیں, درد کو دین سخن جانتے ہیں, یہ ستاروں میں کیا یہ ستاروں سے الجھتی ہوئی رات ہم اسے اپنی تھکن جانتے. اچھا تو جو اس طرح کے شعر کہہ رہا ہے نا, تو وہ کیا شعر کہنے میں قادر نہیں ہے کہ مطلب وہ وہی چہار خواب جو ہے یہ دعا ہے کوئی گلا نہیں میرے ہمنشی میری زندگی, وہ گلاب ہے جو کھلا نہیں, تو بلند سر کے روپ میں میں ہوں زندگی کی دھوپ میں, جسے کیا زندگی سے گلا نہیں, میں یہ چاہتا ہوں خدا کرے تجھے زندگی میں وہ سکھ ملے جو کبھی مجھے بھی ملا نہ. اب یہ نظم لکھ رہا ہے, وہ غزل لکھ رہا ہے, تو وہ اگر کسی نسل پارے کو نسی نظم کہہ رہا ہے تو مجھے موت آئی ہے کہ ٹھیک ہے بس قمر بھائی کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بنے یہاں پہ آ کے میرے خیال میں ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ایک ایسا شخص جس نے مثنوی بھی لکھی, اقبال کی بات کر رہے ہیں, جس نے مثنوی لکھ کے دکھا دی, جس نے ساقی نامہ لکھ کے دکھا دیا, جس نے غزل لکھ کے دکھا دی, جس نے مخمس لکھ کے دکھا, ہر شے جو تھی وہ لکھ کے دکھا دی. اس کے بعد اگر 4 مصروں کو وہ ربائی کہہ رہا ہے تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس بات پر. لیکن ایک کوئی نیا آدمی اٹھتا ہے جس کو پتہ نہیں
اور وہ 4 مصرے لکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ربائی ہے، تو پھر تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ عام طور پر جو ربائیاں جوش نے لکھی یا علی نے لکھی یا فلاں نے لکھی، وہ جب یہاں پر ہیں تو آپ پہلے وہ کر لیں، تو اس کے بعد بات کہتے ہیں نا کہ اتنے اوزان میں ربائیاں ہو سکتی ہیں، اور ہمارے اچھا ان بزرگوں نے جنہوں نے یہ اوزان وغیرہ ترتیب دی ہے، انہوں نے مثال کے طور پر جو ربائیاں لکھی ہیں، حرام ہے اس میں سے کوئی ربائی کسی کو یاد ہو، وہ صرف وزن بھی پورا کرتی ہیں، بات کوئی نہیں کرتی، یعنی وہ ساری ربائیوں کا ڈھیر ایک طرف اور دو بیتیاں ایک طرف. تو شاعر صرف جب اپنی ترنگ جو ہے اس میں جب لکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا وہ شاعری ہوگی، یہ تو ایسے ہی ہے نا. ایک کام جس کو آتا ہے، جس کو رنگ لگانا آتا ہے، وہ ایسے چھینٹا بھی پھینک دے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا نا تجریدی آرٹ کے بارے میں. کہیں مزاحن یہ بات غالباً یوسف صاحب نے کہی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تجریدی آرٹ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا ایک جو کہ چینی زبان جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اربوں لوگ بولتے ہیں چینی زبان جو ہے ہمیں نہیں آتی، لیکن اربوں لوگ تو بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، جانتے ہیں. تو نصیر نظم، اچھا میں نے خود نصیر نظم پھر لکھی اور وہ اچھی بھی لکھی، بری لکھی، وہ نہیں معلوم، لیکن صرف اس لیے کہ میں نصیر نظم کا قائل ہوں. ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی میں کوئی کسی بھی نہیں ادبی صنف کے طور پر تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بات یہ نا سر کہ تھوڑی تھوڑی بات اگر کریں. جی ہاں، لیکن جن معاملات پر کسی آدمی کو اعتراضات ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں، جو اس پہ کام کرنے والے اکیڈمکس کی بات کر رہا ہوں نا، کچھ نہ کچھ پیمانے آہستہ آہستہ اس کے کو وضع کرنے چاہیے کہ اس آہنگ کو کیسے پکڑا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے. وہ جو آہنگ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کیا اس کا پیمانہ ہو سکتا ہے اس کو پکڑنے کا؟ کوئی ایک اٹیمپٹ کرے، کوئی دوسری کرے، تو کوئی نہ کوئی اس پہ آگے کوئی چیز وضع ہو جائے یا پہچانی جائے کہ دیکھیں نا دو چیزیں، دو ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کہ شاعری ہے، دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے میں نے تو 3 مصروں کی نصیر نظم دیکھی ہے، یعنی بعض نصیر نظمیں جو ہیں وہ 2 3 4 مصروں کی ہیں، تو یقیناً وہ اچھا. ایسے تو پھر آپ نے ہائیکو بھی لکھی تھی، ایک ہائیکو بھی لکھی تھی. اچھا دیکھیے ہائیکو جو ہے، آج اب جس کا میں نے کسی وقت یہ کہا کہ بھائی ان کے یہاں مینڈک اور کچھوے اور مچھلی اور جو آبی جانور ہیں ان سب کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے، جنگلی حیاتیات کا تذکرہ ہوتا ہے. تو بھائی آپ کے اپنے جانور ہیں، آپ ان کا ذکر کیجیے، ان کو ڈالے بیچ میں تو شاید کوئی بات بنے. بہت اچھے ہائیکو میں لکھے گئے. یہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے بہت شاعر جو ہے نا وہ جب بھی کچھ کرے گا تو وہ شاعری کرے گا، اصل میں بات نیا کرے جس کو کام آتا ہے. ہمارا اصغر عابد جو تھا اس نے بعد بہت اچھے ہائیکو ایسے ہی، اور جو خابر اعجاز ہیں انہوں نے کچھ اچھے ہائیکو لکھے. اور یعنی وہ اچھا، مگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کیا سبب ہے کہ ہمیں پورے قصیدے یاد ہیں، مصنویاں یاد ہیں، یہ بات ہے، غزل یاد ہے، تو کیا حافظہ فیصلہ کرے گا؟ حتیٰ کہ جو ہے جو راشد کی نظمیں ہیں، آزاد نظمیں، اس کے ٹکڑے کے ٹکڑے اور لمبی کی لمبی نظمیں، پوری نظمیں اگر ہم ایسے چلتے سنا سکتے ہیں. جیلانی کامران کی نظمیں اور بہت سارا جو ایسا ہے، مجید امجد کی نظمیں، اختر حسین رائے پوری کی نظمیں، اختر حسین جعفری کی نظمیں، کوئی سر اچھا. اور تو یہ شاعر پر چھوڑ دیں. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو دیکھیے شاعر سے تو کوئی سوال نہیں ہے نا سر. شاعر سے سوال نہیں ہے کیونکہ وہ تو تخلیق کار ہے. وہ جو کرے گا اپنے تخلیقی رو میں کرے گا، اس کو کام آتا ہے وہ کرے گا، وہ کلیم کرے تو اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن سمجھنے سمجھانے کے جب معاملات آتے ہیں، مثلا جب ہم نہ کریں گے کسی چیز کو، فرض کریں آپ کہیں کہ جناب یہ مخمس نہیں، یہ مسدس ہے، تو کچھ نہ کچھ تو آپ کہیں گے 6 مصرے ہوں گے تو یہ ہوگا اور 5 مصرے ہوں گے. جیسے یہ بات آپ نے کہی نا کہ وہ تو سمجھیے مصروں کی تعداد سے کہ بھئی یہ بیت ہے، یہ دوہا ہے، یہ مثلث ہے، یہ مسدس ہے. آپ غزل کو سر مسلسل اگر لکھ دیں مثلا ایسے پیراگراف کی شکل میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں مصرع ختم ہو رہا ہے، یہاں اگلا مصرع، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وزن کہاں پہ ہوتا ہے، قافیہ ردیف کیسے. تو صرف لکھنے سے معاملہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کی پہچان ہمارے پاس ایسی موجود ہے، تو ذرا سا کچھ اس پہ کرنا چاہیے.
سر بہت شکر گزار ہیں، آپ نے بہت وقت بھی عنایت کیا اور بہت اچھا، یعنی اس بات کو سمجھنے میں جو فاروقی صاحب نے کی تھی، آپ نے معاونت کی، میری بھی ظاہر ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں سننے والے ان کی بھی بہت ہوئی کی. مطلب اختلاف نہیں ہے کسی چیز سے، یعنی جو کچھ شاعر کر رہا ہے اس سے بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ بات کرتے چلے جانا چاہیے، پیمانہ ضرور ہونا تاکہ چاہیے. طالب علم جو ہے بعد میں آنے والا جب وہ چیزوں کو دیکھنے لگے تو اس کو سمجھ میں آئے. تو بہت شکر گزار ہیں آپ کے اس ایک سوال پر. بہت شکریہ صاحب کا.